بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ۔ عزیزان گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ جو آج کا میرا یعنی کہ موضوع ہے وہ ہے خواتین کا اعتکاف، یعنی کہ خواتین اعتکاف کیسے بیٹھیں گی۔ پیارے بھائیو، اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک شیئر ضرور کرنا ہے۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو اس ویڈیو سے نفع حاصل ہوگا۔ تو پیارے بھائیو، چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ خواتین اعتکاف کیسے بیٹھیں گی اور کس جگہ پہ اعتکاف بیٹھیں گی اور نیت کیسے کریں گی، عورت کس جگہ گھر میں اعتکاف بیٹھے گی، اعتکاف کی حالت میں کون سے کام کرنے ہوں گے اور کون سے کام نہیں کرنے ہوں گے، کون سے کام جائز اور کون سے کام ناجائز ہوں گے۔ پیارے بھائیو، یعنی کہ گھر میں کام کاج کرنا کیا جائز ہے اور شوہر سے عورت بات کر سکتی ہے، اور کیا یعنی کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اعتکاف کس وقت بیٹھنا ہے، کیا نابالغ بچی بیٹھ سکتی ہے اعتکاف پر، اور کون سے کام کرنا ہوں گے اور کون سے کام نہیں کرنا ہوں گے۔ مسلسل باقاعدہ پیارے بھائیوں تشریح کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں بات رکھنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو آپ فضیلت سن لے۔ میرے آقا مدینے والے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے آخری عشرہ یعنی کہ مسنون اعتکاف کی نیت کرے اور اعتکاف بیٹھ جائے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا مکمل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دوسری حدیث مبارکہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان اخلاص کے ساتھ جس بندے نے بھی اعتکاف کیا، ٹھیک ہے جی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے زندگی کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو انشاءاللہ ایک بہت اہم مسئلہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کی بالکل تسلی ہوگی۔ پیارے بھائیوں، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو آدمی آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر دن کے بدلے اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی کہ مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، چلو چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ کیا عورت شادی شدہ ہے خامد کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہے؟ بھائی پیارے بھائیوں، عورت شادی شدہ خامد کی اجازت کے بغیر پیارے بھائیوں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اگر وہ اپنے مرد کی اجازت کے بغیر بیٹھے گی اعتکاف پر تو پیارے بھائیوں وہ گناہگار ہوگی۔ خامد سے پوچھنا بہت، اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ دوسرا پیارے بھائیوں، حیض و نفاس سے کیا پاک ہونا ضروری ہے؟ بالکل، حیض و نفاس سے بالکل پاک ہونا ضروری ہے، اور روزہ رکھنا اعتکاف میں عورت ہو چاہے مرد ہو اس کے لیے پیارے بھائیوں ضروری ہے۔ تو پیارے بھائیوں سنیے گا، فرمایا کہ اگر اس کا روزہ ٹوٹ گیا تو سمجھ لینا پیارے بھائیوں اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا اعتکاف یعنی کہ فاسد ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں سمجھیے گا۔ آگے تیسرا پیارے بھائیوں سوال کون سا ہے؟ اعتکاف کے لیے لڑکی کا بالغ ہونا ضروری ہے یا شادی شدہ ہونا ضروری ہے؟ پیارے بھائیوں ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، چاہے شادی شدہ ہے غیر شادی شدہ ہے، اور پیارے بھائیوں سمجھدار ہو وہ اعتکاف بیٹھ سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا بچی وہ بیٹھ سکتی ہے کہ جس نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ ہاں بھی وہ بھی اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں وہ کیا کرے گی؟ وہ جو بھی اس کو ذکر وغیرہ، کلمہ درود اور نماز اور دعائیں وہ مانگ سکتی ہے، وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے۔ پیارے بھائیوں چوتھا، یعنی کہ دوران کون سے کام کرنے ہیں
ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. یعنی کہ مکمل گھر والوں کا عورت کے لیے کھانا پکانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. ہاں کوئی شرعی عذر ایسا آ گیا کہ جس کے بغیر گزارا نہیں, وہ صرف عورت اپنے لیے کھانا بنا سکتی ہے, گھر والوں کے لیے کھانا نہیں بنا سکتی. تو پیارے بھائیو, اگر وہ اپنی اعتکاف والی جگہ سے اٹھ کر دوسرے کام کاج میں شریک ہوگی تو پیارے بھائیو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا, اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا. تو پیارے بھائیو ان باتوں کا بالکل آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے. تو پیارے بھائیو سنیے گا کہ کیا عورت اپنی جگہ سے چھوڑ کر جہاں گھر والے یعنی کہ افطاری کا یعنی کر رہے ہیں یا سحری کر رہے ہیں, کیا عورت کر سکتی ہے؟ بالکل بھی عورت نہیں کر سکتی. اپنے حجرے میں جہاں اس نے بیٹھنا ہے یعنی کہ بیت نماز بیت اللہ جہاں پہ اس نے یعنی کہ بیت گھر بنایا ہے, جہاں پہ وہ اعتکاف کر رہی ہے, وہاں اگر گھر والے آ جاتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ روزہ یعنی کہ سحری بھی کر سکتے ہیں اور افطاری بھی کر سکتے ہیں. تو پیارے بھائیو پانچویں چیز, کون سی جگہ اعتکاف کرے گی؟ جہاں وہ نماز پڑھتی رہی ہے وہاں پیارے بھائیو عورت جو ہے نا یعنی کہ اعتکاف کر سکتی ہے. اگر وہ کپڑا لگا لے گی تو اس سے یہی چیز ثابت ہوگی کہ یہ گھر والی جو ہے نا یعنی کہ اگر کوئی اور بھی عورت کسی کے گھر میں جاتی ہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ یعنی کہ اس جگہ پہ اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے. پردہ کرنے کا اصل مقصد یہی ہے, پردہ لگانے کا بھی یہی مقصد ہے. تو پیارے بھائیو سنیے گا, فرمایا کہ پیارے بھائیو کہ کیا عورت اپنے خاوند کے ساتھ بات کر سکتی ہے فون پر؟ بالکل جی بات کر سکتی ہے, اس میں ذرا برابر بھی کوئی پیارے بھائیو قباحت نہیں ہے. ہاں دنیاوی معاملات اتنے زیادہ کہ بغیر فضولی گلا اور گپ شپ لگانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس چیز سے آپ نے بالکل پرہیز رکھنی ہے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, ان باتوں پر وہ ضروری عمل اس کو کرنا ہی پڑے گا. تو پیارے بھائیو سنیے گا, فرمایا آخر میں جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال کیا گیا کہ اعتکاف کب بیٹھنا ہے اور اس کی نیت کیا کرنی ہے. یہ میں نے آخری سوال آپ کی بارگاہ میں رکھنے ہیں. تو پیارے بھائیو 20واں روزہ ہو اور فرمایا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ اپنے حجرے میں بیٹھ جائے جو اس نے قائم مقام جو یعنی کہ منتخب کیا ہے, اور جو مرد نے مسجدوں میں کیا ہے مرد مسجد میں بیٹھیں گے اور عورت کا اعتکاف بہترین اعلیٰ افضل بہتر ہے اپنے گھر میں کسی کمرہ یا ایسی جگہ جس جگہ پہ انہوں نے پردہ لگا لیا یا وہ نماز پڑھتی رہی ہے وہاں عورت اعتکاف کر سکتی ہے. تو پیارے بھائیو سنیے گا, فرمایا کہ اس کی نیت کیسے کریں گے, اس کی نیت کیسے کریں گے؟ بھائی پیارے بھائیو یہی وہ سوال ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں آخر میں آپ کو سوال اس کا جواب ضرور دوں گا. پیارے بھائیو نیت جو ہے نا وہ دل کے پختہ ارادے کا نام ہے, ٹھیک ہے جی. ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے لفظ دہرائیں. اگر آپ زبان سے نیت دہرا لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک میں رمضان کے آخری عشرہ کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ بالکل درست ہوگا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ. ہمیں دے اجازت, رکھیے گا اپنی دعاؤں میں یاد. اور پیارے بھائیو ضرور آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور ان کاموں سے آپ نے بچنا ہے. اور قرآن پاک کی تلاوت, دعا, درود اور کثرت کے ساتھ استغفر اللہ اپنے اعتکاف میں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک میرا بیان کرنا آپ کا سننا اور اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.